مضامین ہیں جس کو قرآن کریم نے جنگوں کے حالات سے ہے اور مسلمانوں کے داخلہ اور خارجہ پالیسیز کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کتاب اللہ کے ان احکامات پر غور کریں۔ جنگ بدر کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے سورہ انفال نفل کی جمع ہے اور مال غنیمت کو انفال کہا جاتا ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کا باطنی کردار واضح کیا ہے۔ مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے۔ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کر کے اللہ سے لو لگاتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے کردار والے پکے مومن ہیں۔ ان کے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، رزق کریم ہے، بلند درجوں کی بشارت ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں غزوہ بدر پر تبصرہ شروع ہوتا ہے۔ بدر سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ ایک طرف سے قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس کے ساتھ صرف 50 محافظ ہیں، دوسری طرف سے قریش کا کیل کانٹے سے لیس لشکر آ رہا ہے۔ اللہ تمہیں کسی ایک پر فتح دے گا، بتاؤ تم کس کی طرف جانا چاہتے ہو؟ عام مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے کی طرف جائیں کیونکہ اس سے مقابلہ آسان تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ مقابلہ لشکر کے ساتھ کیا جائے اور اسے شکست سے دوچار کیا جائے۔ حضرت ذی وقار بدر ہوئی۔ بدر کے بعد بڑا زبردست خون ریز ایک معرکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی، فرشتوں کا نزول ہوا۔ فرشتوں نے مسلمانوں کی طرف سے جنگی میدان میں تلوار اور زرہ پہن کر تشریف لائے اور انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے جہاد کیا۔ اگلے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی پکار ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں لیڈر پکارتے ہیں، ہمیں سردار پکارتے ہیں، ہمیں قائدین پکارتے ہیں، ہمیں وزیر پکارتے ہیں، ہمیں حاکم پکارتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں ان کے کہنے پر۔ قرآن کہتا ہے کہ تم جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو تم چلے جاؤ، اور اس پکار کا بہت آسان طریقہ بتایا گیا کہ جب 5 وقت نماز میں بلایا جائے تو یہ بھی ایک طرح کی پکار ہے، اس پہ بھی آنا چاہیے، اور یہ صرف اور صرف رمضان تک محدود نہ ہو، رمضان کے بعد بھی اس پکار پہ آیا کرو۔ تو مومن وہی ہے جو اللہ کی پکار پر آتا ہے، رسول کی پکار پر آتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ متقیوں کو سرخرو فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ تم تقوی کی روش پر کاربند رہو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل کے مارکے میں کامیابی عطا کرے گا۔ دیکھیے یہ تقوی ہے کیا چیز؟ قرآن بار بار تقوی کی تاکید کرتا ہے۔ تقوی کو آسانی سے سمجھنا چاہیے کہ تقوی گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر ہم گناہوں سے بچیں تو یہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہم چڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ مائنڈ فلنس اور مائنڈ لیسنس، یہ 2 طرح کے تصورات ہیں۔ آپ کا دماغ بالکل حاضر ہے۔ کیسے حاضر ہوتا ہے؟ کب حاضر ہوتا ہے؟ کبھی اپنے اوپر غور کیجئے۔ ہمارے یہاں لفظ استعمال کیا جاتا ہے کلمہ شکر۔ کلمہ شکر، کلمہ شکر اور حالت شکر، ان دونوں میں فرق ہے۔ کلمہ شکر اور حالت شکر میں فرق یہ ہے کہ آپ جب کبھی ملاقات کرتے ہیں، ہر جگہ ملاقات ہوتی ہے، ہر سوسائٹی میں ہر قسم کے لوگوں میں ملاقات کرتے ہیں، وہ ہیلو ہائی کرتے ہیں انگریز، اور جب ہندو کرتے ہیں تو رام رام کرتے ہیں، مسلمان تو مسلمان ہیں، مسلمان سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد آپ کی زبان سے بے ساختہ پوچھے یا نہ پوچھے الفاظ کیا نکلتا ہے؟ جب آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کے زبان سے کیا کلمہ نکلتا ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ حالانکہ پوچھا نہیں اس نے، لیکن زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک ذہنی ترتیب ہے، اس ترتیب میں ہمارا معاشرہ چل رہا ہے۔ ہم سلام کرنے کے بعد بے ساختہ پوچھتے ہیں کیسے ہیں آپ؟ تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کا، یہ کہتے ہیں۔ یہ کلمہ شکر ہے۔ اب کلمہ شکر اور حالت شکر، اب فرق دیکھیے کیا ہے۔ اب یہ جیسے ہم نے کہا کہ ہم ہاں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، بھائی اب ٹھیک ٹھاک ہے، ہاں ٹھیک ٹھاک ہے، بہتر ہے، بس یہ بات ابھی ختم ہوتی ہی نہیں ہے کہ اس کے تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں بس کیا بتاؤں یار، حالات بڑے خراب ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا سب ٹھیک ہے، ابھی تو آپ نے کہا تھا اللہ کا شکر ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یار بس کیا بتاؤں حالات ٹھیک ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب سلام کرتے ہیں تو میری باتیں سمجھ آتی ہیں آپ کو؟
ایسے ہی سا آدمی ہوں میں، بس تو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے. طبیعت ٹھیک ہے؟ سوال کیا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے. ابھی کا اللہ کا شکر کہتا ہے یار سر میں درد رہتا ہے یار، بیوی بڑی پریشان کرتی ہے یار، آج کل پیٹ ٹھیک نہیں ہے. ابھی تو کہا تھا پیٹ ٹھیک ہے. اب ان دونوں میں فرق ہے کہ ہم جو ہے کلمہ شکر اور حالت شکر میں طے کریں نا. کلمہ شکر اور ہے، حالت شکر اور ہے. ہم کلمہ شکر تو بے ساختہ ادا کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری حالت شکر والی ہے؟ کیا ہم شکر والے حالت سے گزر بھی رہے ہیں، یا ہم ایسے ہی جناب جو ہے زندگی گزار رہے ہیں؟ تو ہماری کیفیت تو جو کہہ رہے ہیں اسے ہمیں اپلائی کر کے بھی دکھانا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے تو پھر کہیں پہ ٹھیک ہے. تو یہ مائنڈ فلنس جو ہوگا نا، جب آپ کا دماغ حاضر رہے گا تو پھر آپ جو الفاظ کہیں گے نا تو اس الفاظ کی پھر لاج بھی رکھیں گے آپ. یہ کیفیت انسان میں پیدا ہونی چاہیے. اچھا مائنڈ لیسنس اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک بات ہوگی، اور مائنڈ لیسنس کی سب سے بین مثال اگر میں دوں تو وہ نماز ہے. ہمارے موجودہ حالات میں نماز ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں. اب نماز میں بہت سارے لوگ جو ہیں روزانہ سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت پڑھی. اب صبح سے شام تک آپ نے سورت پڑھی. اب آپ سے پوچھ لیا جائے کہ آپ نے آج نماز میں کیا پڑھا ہے، سورت کون سی پڑھی ہے، تو آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا آج میں نے کون سی سورت پڑھی ہے. یہ مائنڈ لیسنس ہے کہ مطلب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے آج جو نماز پڑھی ہے اللہ کے سامنے، ہمیں اس نماز میں جو سورت پڑھی ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. یعنی دماغ حاضر ہی نہیں ہے. اور پھر اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ ہماری حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے، نماز کی بات لے لیں، یعنی کہ مثال دی ہے میں نے، حالت یہ ہو چکی ہے کہ مائنڈ لیسنس ایسی ہو گئی ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ سورہ فاتحہ ولضالین آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد آٹو پہ لگے ہوئے، ہم آٹو پہ لگے ہوئے. آٹو پہ جانے وہ آپ نے گاڑی چلائی ہے نا، دو طرح کی گاڑیاں ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہوتی ہے جو گیئر والی گاڑی ہوتی ہے صاحب، مینول ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے آٹو پہ، آٹو پہ لگا دیا بس چلو ٹھیک ہے، اللہ اکبر سبحان الحمد للہ رب العالمین ولضالین آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد. آٹو پہ لگے ہوئے ہم. کیا آپ نے جو سورت پڑھی ہے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا ارادہ بھی کیا ہے؟ کیا آپ نے اس سورہ مبارکہ کا تصور بھی باندھا ہے کہ آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ تو اگر آپ نے یہ نہیں کیا ہے تو آپ مائنڈ لیسنس ہیں، آپ کا دماغ حاضر ہی نہیں ہے. اب آپ اس نماز سے کیا حاصل کرنا چاہیں گے، یا اللہ کے حضور کیا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ جیسے چاہیں حاضر ہو جائیں، جیسے چاہیں آپ کر لیں؟ اسے کیا وہ بے نیاز نہیں ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے، اسے تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے جب تم میرے پاس حاضر ہو تو تم اپنے ظاہر اور باطن سے پورے مکمل ہو کر آؤ نا میرے پاس. تو تم اس طرح جب آؤ گے تو پھر میری رحمتیں، میری برکتیں، میرے سلام اور میری رحمتیں اور میری برکتیں تم پر نازل کی جائیں گی. تو کیا خیال ہے کہ ہم ان تمام تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کا تعین کریں کہ اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہماری شکر کلمہ شکر حالت شکر میں بدل رہی ہے؟ کیا میں نماز جو پڑھ رہا ہوں، کیا اس نماز میں جو میں نماز کا تعین کر رہا ہوں، کیا ان صورتوں کو پڑھنے کا میں نے بالارادہ یہ کیا کہ مجھے سورہ یاسین پسند ہے، مجھے سورہ رحمان پسند ہے، آج میں سورہ رحمان کی تلاوت کروں گا، اس میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. جب میں اس انداز میں نماز پڑھوں گا تو آپ مجھے بتائیے اس نماز کی کیفیت کیا ہو جائے گی؟ ہماری نمازیں کیا ہیں؟ ان نمازوں کا اجر چاہتے ہیں، ان نمازوں کی کے لیے ہم بہت کچھ چاہتے ہیں. اللہ 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 ہی اللہ ہے. ایک اور بات بتاؤں، مومن اور کافر میں فرق کیا ہے؟ چلیے اسی میں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں. مومن اور کافر میں فرق کیا ہے؟ بڑے فرق ہوں گے، بہت سارے فرق ہوں گے. میں آپ کو ایک فرق بتا دیتا ہوں. مومن اور کافر میں ایک فرق یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ موت سے، کافر جو ہے وہ موت سے ڈرتا ہے، اسے موت کا خوف ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا. مومن جو ہے اس کے برعکس ہے. یعنی نفسیاتی کیفیت یہ ہے کافر کی کہ کافر کی سائیکی یہ ہے کہ کافر وہ مرنا نہیں چاہتا، اسے موت کا خوف ہے. جبکہ مومن جو ہے اس کی آئیڈیل جو کیپیسٹی کے اندر دیکھیں گے تو اس کی نفسیاتی جو کیفیت ہے وہ مرنے سے نہیں ڈرتا. مومن جو ہے، جو مومن ہوگا نا، کامل مومن ہوگا، جو حقیقی مومن ہوگا، وہ مرنے سے نہیں ڈرتا. وہ کس چیز سے ڈرتا ہے؟ مرنے کے بعد جواب دہی سے ڈرتا ہے. یہ فرق ہے بین کافر میں اور
کچھ سمجھ آتی ہے میری بات؟ جب مومن بنیں گے نا تو موت تو ہم کہتے ہیں کہ موت تو آئے، بلکہ اس کا انتظار ہوتا ہے. مومن اپنے موت کا انتظار کرتا ہے. اور اسی سرکار نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. اب تحفہ جو ہوتی ہے وہ تو بہت ایکسیپٹیبل چیز ہوتی ہے نا، تحفہ جو ہے وہ انسان رد نہیں کرتا. تو مومن کے لیے تحفہ ہے. اب مومن کس چیز سے ڈرتا ہے؟ مومن اس چیز سے ڈرتا. کافر جو ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر جو ہے اس کے سامنے موت ہے، موت کے بعد گیم اوور، گیم از اوور، اس کا گیم ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کے ساری زندگی کا گیم کھیل وہ دنیا ہے. اس نے سب کچھ جو تماشے کیے ہوئے اس دنیا کے لیے کیے ہوئے، اب جب وہ مر جائے گا تو پھر وہ اس کو برتے گا کیسے؟ اس لیے اس کے پاس یہ تصور ہے کہ وہ ڈرتا ہے مر نہ جاؤں، ہے جی، مر نہ جاؤں. لیکن مومن جو ہے اس کی کیفیت یہ نہیں ہوتی، وہ کسی حال میں بھی رہتا ہے، وہ مرنا چاہتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر وہ چاہتا ہے کہ بس میں جو جاؤں گا تو میں جو اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا بس حساب و کتاب پوچھ نہ لیا جائے، یہ مجھ سے نہ پوچھا جائے. اگر آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا تو آپ مومن ہیں. اور ہمیں مومن بننا چاہیے، ہمیں موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے نا جب آپ بالکل پیٹرن چینج کر دیں گے، آپ کافرانہ روش اختیار کر لیں گے اور مومنانہ صفات چھوڑ دیں گے تو پھر آپ قعر مذلت میں گر جائیں گے، پھر آپ کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. اب تو پھر آپ خود ہی مر رہے ہیں، خود ہی گر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے آج دنیا میں کافرانہ صفت آج ہم نے اختیار کر لی ہے. 57 سے زائد اسلامی ممالک آپ دیکھیں، ان پر یہی کیفیت ہے جو کافروں کے روش ہے. یہ بھی مرنا نہیں چاہتے، ان کے حکمران بھی مرنا نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے کہ وہ کوئی انیشیٹو نہیں لے رہے، کوئی اقدام نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں کر رہے. آگے چلیے، میں اسی سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے میں 8ویں رکوع میں جانا چاہوں گا. کون سے رکوع میں جانا چاہوں گا؟ 8ویں رکوع میں. اب 8ویں رکوع میں کیا فرمایا؟ توجہ چاہوں گا میں، آپ کی توجہ ہے نا آپ کی. درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے ذرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قرآن ہے، قرآن 8واں رکوع آیت نمبر 60، آیت نمبر 60. اب سنیے اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے آپ سے. اللہ آپ سے فرما رہا ہے، عہد جدید کا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، عہد جدید کا، مسلمانوں میں عہد جدید. چونکہ میں نے ابتدائے درس قرآن سے یہ آپ سے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ عہد حاضر میں جو چیلنجز ہیں ہم ان پر گفتگو کریں گے قرآن کے حوالے سے. تو ہم ان مقامات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. قرآن ہے. نوجوانوں کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ. سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے. بدر کے مارکے میں فرشتے آ گئے، جنگ ہوئی، سب کچھ ہوا. جب جنگوں کی کیفیت بیان کی تو اب جنگوں کے تناظر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تسبیح پڑھو، کیا کہا؟ نماز پڑھو. نبی نے فرمایا سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو. نبی نے یہ بھی فرمایا کہ تم نمازیں بھی پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج بھی کرو، قربانی بھی کرو. نبی نے کہا نا. اور پھر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ نبی نے کہا نا. سورہ آراف میں پڑھ چکے ہیں نا آپ. یہ سب تناظر میں آپ چلتے جائیے اور آگے آئیے. تو کیا صرف نبی نے یہی کہا؟ کیا اللہ نے صرف یہی کہا؟ اگر یہی کہا ہوتا تو پھر ہمیں کیا کوئی ضرورت نہیں تھی، ہم بھی جناب تسبیح لے کر کے مسجدوں کے اندر بالکل گوشہ نشین ہو جاتے اور پہاڑوں میں چلے جاتے. لیکن نبی نے اور قرآن نے تو یہ نہیں کہا. نبی اور قرآن نے اس سے آگے کی بات فرمائی ہے. کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. کہا کہ اور اے مسلمانوں تم بقدر استطاعت ان سے مقابلہ کے لیے ہتھیار تیار رکھو. تیاری قرآن کا ایک آپ سے تقاضا ہے، تیاری رکھنے کا حکم ہے. تیار رہا کرو، صرف نماز نہیں پڑھو. نماز کے ساتھ کیا ہوا؟ تیاری رکھو. اے اللہ کس چیز کی تیاری رکھیں؟ من قوہ، ہتھیار کی تیاری. اب قوت جو ہے، یہ قوت اگر یہاں پر صرف رہ جائے یہاں لفظ تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ لفظ قوت سے کیا مراد ہے. قوت سے اگر مراد لینا تو سرکار کے دربار میں جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت سے کیا معنی بیان فرمایا، اور کسی لفظ کے معنی حضور بیان کر دے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اب یہاں کیا فرمایا؟ مستطعتم من قوہ. لوگوں تم قوت اختیار کرو، اپنی استطاعت کے مطابق قوت تیار کرو. ومن رباط الخیل، اور بندھے ہوئے گھوڑے. ترہبون بھی، اور ان سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمن وعدوکم وآخرین من دونہم، اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھو. کیا فرمایا؟ ترہبون بھی.
قرآن کیا کہتا ہے؟ ترہبون بہ، ڈرا کر رکھو دشمنوں کو. قرآن کیا کہہ رہا ہے سن رہے ہو؟ کچھ دشمنوں کو صرف تسبیح پڑھ کر بس چھو دم یہ اور فض یہ نہیں. یہ تو ٹھیک ہے، اس کے برکتیں ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ دیکھو جب تم نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، یہ سارے اعمال کرو گے، یہ سارے اعمال اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب دشمن تمہارے سرحدوں پر آ کر تم پر حملہ کرے گا تو تمہاری نماز نہیں روکے گی، تمہارے زکوٰۃ نہیں روکے گی، تمہارے حج نہیں روکیں گے. اب تمہیں وہاں پر ایک اور عبادت کرنی پڑے گی، عبادت کی اسٹریٹجی بدلنی پڑے گی. یہ قرآن ہے. مسلمانوں سے یہاں غلطی ہو رہی ہے. مسلمان نے صرف 4 فٹ کے مسلح کو بس عبادت سمجھ لیا ہے، اس کے ساری عبادت 4 فٹ کے مسلح پر ہے، وہ عبادت اسی کو سمجھتا ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے تیاری رکھو، ترہبون بہ، ڈرا کر رکھو دشمن کو. مالک ڈرا کر رکھ، ہاں قاعدہ ہے، تم نہیں ڈراؤ گے تو وہ ڈرائے گا. تم نہیں ڈراؤ گے تو. پچھلی کئی صدی سے اور کئی دہائیوں سے مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ مسلمان ڈرا نہیں رہا تو دشمن آپ کو ڈرا رہا ہے. آسان قاعدہ ہے. آج بھی مسلمان وہی اسٹریٹجی اختیار کر لیں، وہی حکمت عملی اختیار کر لیں جو قرآن نے بیان کیا ہے. کیا فرمایا کہ تم ڈرا کر رکھو، تیاری ایسے رکھو، تم آ جاؤ، لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے، جنگ کرو، آ جاؤ، ہم تیار ہیں. بدر جب واقع ہوا تو بدر کے تناظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ وہ آ رہے لڑنے کے لیے، تو کہا چلو تم بھی نکلو. تو 313 کو لے کے نکلے، میدان عمل کے اندر نکلے. اس وقت تسبیح نہیں پڑی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. حضور نے اس وقت جو عمل کیا، جو عبادت کی، جس حکمت عملی کو اختیار کیا. آج امت مسلمہ سے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ امت مسلمہ ہر مقام پر نماز صحیح سے آتی ہے، نہیں بھائی وہ اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہے، چلو حج کریں گے، حج پہ دعا کریں گے. تمہاری دعاؤں سے کیا ہونا ہے؟ دعا کے سسٹم میں تم نہیں آ رہے. دعا کرنی ہے، دعا کب کرتے ہیں؟ تیاری کے بعد کرتے ہیں. تم نے تیاری کیا کی ہے؟ وہ تم سے زیادہ تیاری کر کر بیٹھا ہوا ہے، تم نے اس کی تیاری نہیں کی. اب سنیے گا سرکار نے کیا فرمایا. سرکار نے فرمایا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ قوت کیا چیز ہے؟ قوت کیا چیز ہے؟ عہد رسالت میں سب سے زیادہ مہلک جو ہتھیار تھا، یعنی کہ سنو یقیناً یہاں پر حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، توجہ چاہوں گا، صحیح مسلم کی روایت ہے. عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ کو ممبر پر وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی تفسیر میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں ممبر رسول ہے اور سرکار من قوہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے، سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے، سنو یقیناً قوت تیر اندازی ہے. صحیح مسلم. 3 مرتبہ فرمایا. قوت سے کیا مراد ہے؟ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے وہ کیا کہتا ہے؟ تیر اندازی ہے، قوت تیر اندازی ہے. ایک مقام پر حضور نے فرمایا کہ تیر اندازی، تیر جو ہے تیر، کہا کہ تیر کی وجہ سے 3 افراد جنت میں جائیں گے، تیر بنانے والا، تیر خریدنے والا، تیر پھینکنے والا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تیر کیوں بیان کیا؟ اس زمانے کا سب سے مہلک ہتھیار بیان کیا. مسلمانوں اپنے سب سے مہلک ہتھیار تیار کرو. تلوار سے زیادہ مہلک ہتھیار کون سا تھا؟ بس تلوار تو ہاتھ میں ہے، جب دشمن سامنے آئے گا لڑائی کریں گے، اس کو ماریں گے آپ. لیکن ایک دشمن جناب 100 فٹ دور ہے اور آپ نے تاک کر یہیں سے مارا تو اس کے ہاتھ میں تلوار بھی، تو آپ نے اس کو مار کر گرا دیا. بھائی مہلک ہتھیار ہوا نا. تیر انداز، آپ اوپر چڑھے ہوئے، نیچے جناب دشمن آ گیا، آپ نے اوپر سے تیروں کی برسات کر دی، سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. مطلب کیا؟ مہلک ہتھیار تیار کر کے رکھو. اے مسلمانوں اپنے زمانے میں مہلک ہتھیار تیار کر کے رکھو. تو اس زمانے میں مہلک ہتھیار کیا ہے؟ اس کی تفسیر کیا ہوگی آج کے زمانے میں؟ اس زمانے کا سب سے مہلک ہتھیار کیا تھا؟ اس وقت کا سب سے مہلک ہتھیار تیر تھی. اور آج کا مہلک ہتھیار کیا؟ میزائلز ہیں. میزائل بھی پھینکے جاتے ہیں. تو کیا مطلب ہوا کہ آج بھی حضور یہ فرمائے کہ تم جب میزائل کا زمانہ ہوگا تو تم تیر پھینکو گے؟ نہیں، اس وقت کے مہلک ہتھیار کو تم تیاری کے لیے تیار کر کے رکھو. اب میزائل سسٹم آپ بناؤ، ہائیڈروجن بم بناؤ، ایٹم بم بناؤ، وار ہیڈ بناؤ،
اور اس کے بعد پھر تم اس میں اپنی تمام قوتیں اختیار کرو. میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ, اب آپ اس روایت کو سامنے رکھیے جو رسول اللہ نے فرمایا تیر بنانے والا, تیر خریدنے والا اور تیر پھینکنے والا, 3 شعبوں کی طرف توجہ دلوائی تھی. یہ ایک پورا فلسفہ بیان کر دیا. تیر بنانے والا کمپنیز ہوں گی, میزائل بنانے والی, اس کو بھی بیان کر دیا. اللہ اکبر. تیر خریدنے والے وزارت داخلہ ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے کچھ بات؟ وزارت داخلہ خریدے گی, حکمت عملی وار اسٹریٹجی کے لیے وزارت داخلہ خریدے گی کہ بھائی ہماری جو حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. اور پھر پھینکنے والے افواج ہوں گے. ان تینوں کو سرکار نے کیا فرمایا؟ کہا کہ تینوں جنتی ہیں. تو جو کمپنی جب بنا رہی ہوگی اس کمپنی کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہوں گے, سبحان اللہ کہیے, وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ سائنٹسٹ ہوں گے, سائنسدان ہوں. یارو ذرا غور کرو, سائنسدان ہوں گے. اور وہ سائنسدان آج کے جتنے بھی اس وقت کے میزائل سسٹم ہیں اس میں غور و فکر کرنے کے بعد آپ کے وار سسٹم کو مزید مستحکم بنا رہے ہوں گے. اب ان کو تو ظاہر سی بات ہے تہجد کی تو فرصت نہیں ملے گی نا. وہ تو تہجد نہیں پڑھیں گے, یا تو تہجد کی نمازیں پڑھیں, رات بھر عبادتیں کریں, خانقاہوں میں چلے جائیں اور گوشہ نشینی اختیار کر لیں اور رات بھر عبادت کریں اور دن بھر روزہ رکھیں. اگر وہ یہ کرنے لگے تو وہ غور و فکر کب کریں گے؟ وہ نہیں کر سکتے نا. تو غور و فکر تو وہ کسی اور چیز میں کریں. اب اس غور و فکر میں کیا ہوگا؟ ان کے تمام ایام لگ جائیں گے, کئی دن لگ جاتے ہیں ہمارے سائنٹسٹ کو ایک چیز کو ایکسپلور کرنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے, ایجاد کرنے کے لیے. ان کو لگتے ہیں نا. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کی بھی لاج رکھ لی. کہا کہ اے مسلمانوں, اگر یہ لوگ جو تنہائیوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں, غور و فکر و تدبر, کہا کہ اگر کوئی شخص ایک لمحے غور و فکر و تدبر کر رہا ہے تو کہا کہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. مسلمانوں نے غور و فکر و تدبر, کیا بولا میں نے؟ غور و فکر و تدبر. یہ غور و فکر و تدبر مسلمانوں نے یہ چھوڑ دیا ہے, یہ عبادت چھوڑ دی ہے. اب میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں لوگوں کے لیے نرالی بات ہو گئی ہے. مولانا صاحب کہہ رہے تھے بھائی غور و فکر و تدبر عبادت ہے. مولانا صاحب نے آج درس قرآن میں کہا ہے غور و فکر و تدبر عبادت ہے. یہ تو نرالی بات سنی ہے. نرالی اس لیے کہ ہم غور و فکر و تدبر کیوں نہیں کر پا رہے؟ چونکہ ہمارا انوائرمنٹ, ہمارا معاشرہ اس کی اجازت دے ہی نہیں رہا کہ ہم غور و فکر و تدبر کریں. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں غور و فکر و تدبر تو سرے سے ہے ہی نہیں, وہ تو فارغ ہو گیا. اب غور و فکر و تدبر جب آپ نہیں کریں گے تو یہ عبادت ہے. کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. تو غور و فکر و تدبر یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کہا کہ تم غور کرو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ لوگ جو یذکرون اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں قیام کی حالت میں, وقعودا بیٹھ کر, وعلی جنوبہم لیٹ کر, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیٹیگوریکل کیا عبادت کی بات ہو رہی تھی. غور و کیا کہا؟ عبادت کرتے کھڑے ہو کر, بیٹھ کر, لیٹ کر, عبادت کا ذکر ہوتا. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور جو زمین و آسمان میں غور کرتے ہیں. عبادت کے ہی ضمن میں فرما دیا جو غور و فکر بھی کرتے ہیں. تو غور و فکر اور تدبر یہ جب مسلمانوں نے چھوڑ دیا, میں اس عبادت کو آج ہم نے کرنا چھوڑ دیا ہے. غور و فکر و تدبر کی عبادت کرنا ہم نے کئی صدی سے مسلمانوں پر یہ عبادت قضا ہو رہی ہے. جملہ پہ غور کیا ہم اپنے؟ کئی صدی سے مسلمانوں سے یہ عبادت کی, یہ جیسے آپ کے فجر کی, عصر کی, ظہر کی قضائیں ہوتی ہیں نا, ایسے ہی کئی صدی سے مسلمانوں کے غور و فکر و تدبر اس عبادت کی قضا ہو رہی ہے, اور ہم اس قضا کو ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. میں اپنے تمام کے تمام سامعین اور حاضرین سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ پورے تاریخ اسلام کی بڑی بڑی شخصیات کو اٹھا کر دیکھیے, اور ان شخصیات نے جو بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, جائیے جا کر پڑھیے. جن لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں, ابن الہیثم ہے, الکندی ہے, اور فارابی ہے, اور البیرونی ہے, ان سب کی کتابیں پڑھیں. رات دن جنہوں نے محنت کی ہے, انہوں نے کون سی عبادت کی ہے؟ انہوں نے پوری رات غور و فکر و تدبر کیا ہے. امام مسلم ہیں جناب, امام بخاری ہیں, ساری رات بیٹھ کر ایک ہی مسئلے پر غور و فکر کر رہے ہیں. امام احمد بن حنبل کے گھر میں امام شافعی آ گئے,
لیٹے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا, ان کی بیٹی نے کہا کہ شاید رات بھر کوئی وہ عبادت کریں گے, تو پتہ چلا کہ بھائی وہ تو عبادت تو کر ہی نہیں رہے تھے, وہ تو لیٹے ہوئے تھے. تو کہا کہ آپ کے استاد جو ہیں وہ کیا لیٹے رہتے ہیں اور انہوں نے رات میں عبادت نہیں کی؟ تو جب پوچھا کہ بیٹی نے یہ بات کہی ہے تو کہا کہ میں رات لیٹے لیٹے کتنے مسئلے میں نے حل کر دیے ہیں اپنے بستر پر. ان لوگوں نے غور و فکر کیا. جب غور و فکر کیا جاتا ہے دریچے کھلتے ہیں, ذہن کھلتا ہے, نقطے آتے ہیں, اور پھر آپ کے نئے نئے تفاسیر, نئے نئے عقدے حل ہو رہے ہوتے ہیں. مسلمانوں نے جب غور و فکر و تدبر چھوڑ دیا تو آج مسلمان بالکل بند ہو گیا, بند گلیوں میں آ گیا. لہذا غور و فکر و تدبر کیجئے, تنہائیوں میں بیٹھا کیجئے اور غور کیا کیجئے. کبھی آسمان کے اوپر غور کیا کیجئے تنہائیوں میں, اندھیری رات ہو اپنے چھت پر چلے جائیں اور جا کے رات کو دیکھا کریں. رات میں آسمان آپ سے باتیں کرے گا, ستارے آپ سے باتیں کریں گے. کبھی آپ غور تو کیجئے, آپ دیکھیے تو, باتیں تو کیجئے. کبھی تنہائیوں میں جنگل میں چلے جائیں, کبھی قبرستان چلے جائیں, جا کر دیکھیں. آپ تنہائیوں میں جا کر وہاں بیٹھیں, آپ کو قبرستان کی ساعتیں, لمحات, وہاں کی ہوائیں آپ سے باتیں کریں گی, آپ پر عقدے کھلیں گے, آپ کا دل روشن ہوگا. یہ غور و فکر ایسی عبادت ہے. غور و فکر کی عبادت کیجئے دوستو اور بزرگوں. لہٰذا آج مسلمانوں کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ مسلمان ان تمام چیزوں پہ غور کریں, فکر کریں. آج مسلمان پستی کا شکار اس لیے ہو گیا کہ آج مسلمان 57 اسلامی ممالک ہیں, لیکن 57 اسلامی ممالک میں کسی ایک بھی ملک کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ دشمن کو ڈرا کر رکھے, جو دشمن کو ڈرا کر رکھے. ہاں, انہوں نے, میرے بھائی نے کہا کہ پیسہ بند ہو جائے گا, تو وہی بات کہ مال بند ہو جائے گا. ہماری توجہات مال پر, ہم دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم کبھی بھی آنکھ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر پا رہے. ورنہ آپ بتائیں کہ اس وقت کیا بنتی تھی بات, کیا بنتی. مطلب سعودی عرب جیسا ملک ابھی پچھلے دنوں اسی مارچ کے اندر جب ایگزیبیشن ہوا, اس ایگزیبیشن کے اندر اسرائیل کے اسلحے کی نمائش کی, اور اس اسرائیل کے اس اسلحے کی نمائش کی کہ جس اس اسلحے کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل فلسطین کے بچوں کو قتل کر رہا ہے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج ہم نے ان سے دوستیاں بنا لیں جن سے لڑنا تھا, جن کو آنکھیں دکھانی تھیں, جن سے بات کرنی تھی. آج سعودی عرب کی ہم بات کرتے ہیں, انہوں نے کیا کر دیا, وہ آج کس طرف جا رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو تمہارے یہاں بھیجا, کعبہ تمہارے یہاں ہے, مصطفیٰ کا در تمہارے یہاں ہے. ارے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے تھی؟ سارا کچھ تو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے, لیکن تم کن کاموں میں لگ گئے؟ شرم نہیں آتی تمہیں شیخ؟ تم لوگ کو شرم نہیں آتی؟ تم لوگوں نے کس طرف لا کے امت مسلمہ, تمہیں امت کا لیڈر بننا تھا, تم کس طرف لیڈر بن گئے؟ تم نیوم شہر بنا رہے ہو, تم ٹیکنالوجی میں ادھر جا رہے ہو, تمہاری عیاشی ختم نہیں ہو رہی. تم نے جناب مکہ اور مدینہ کو ٹورسٹ لینڈ بنانے کا پلان کیا ہوا ہے, تم کیا کر رہے ہو؟ ارے تمہارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا. ان کو چاہیے تھا کہ یہ مسلمانوں کو لیڈ کرتے, لیکن عرب سو گیا. عرب نے خانہ جنگی ہو رہی ہے, عرب بربادی کے دانے پر آ گیا. لیکن یاد رکھیے گا, عجم بیدار ہے آج بھی. عجم میں آج بھی جو حرارت ایمانی ہے, آپ کو سب سے زیادہ داڑھی اور امامے والے لوگ عجم میں آپ کو ملیں گے. یہ جو آج آپ کے خلاف جو سازش ہے بزرگان دین کے خلاف, کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے کیا کیا, یہ بابوں نے کیا کیا, یاد رکھ لیجئے یہ سازش ہے. خدا کی قسم آج آپ کے بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ جو داڑیاں نظر آ رہی ہیں, یہ جو امامے نظر آ رہے ہیں, یہ جو نمازیں نظر آ رہی ہیں, یہ جو مسجدیں نظر آ رہی ہیں, جو خانقاہیں نظر آ رہی ہیں, یہ جو آپ کو پردے کا نظام نظر آ رہا ہے, خدا کی قسم ان بابوں کی کرامت ہے, ان بابوں کی وجہ سے ہے. اگر ان بابوں کے آستانے نہ ہوتے, ان بابوں کے صحبتیں نہ ہوتی, ان بابوں کی کتابیں نہ ہوتی, تو آج ہمارا کیا حال ہوتا. یہی سمجھتے ہیں کہ ان بابوں کے خلاف ان کو کر دیا جائے تاکہ عجم سے جو ایک تحریک اٹھنے والی ہے اس تحریک کو بھی دبایا جائے, اس تحریک کو بھی ختم کیا جائے. میں آپ کی بارگاہ میں, ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد ابھی ہندوستان کے اندر سلمان اظہری دامت برکاتہم العالیہ, جو کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان کے خاندان کے اندر 152 عالم دین گزرے ہیں, جدی پشتی, ان کو گرفتار کر لیا. انہوں نے بھی اسی طرح کے جو آواز حق بلند کر رہے ہیں, آواز حق کے ساتھ وہ بیدار کر رہے ہیں اپنے قوم کو, وہ ڈرتے نہیں ہیں. ایسے علماء, ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. حضرات ذی وقار عجم سے اٹھے گا, یہی عجم بیدار رہے گا, یہی درس قرآن, یہی خانقاہیں, یہی عاشقان رسول, یہی میلاد کی محفلیں, یہی مزار شریف, یہ سارے کے سارے ان سے جب جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ
انہی کے ساتھ ہمارے اندر حرارت ایمانی بیدار ہوتی رہے گی. لہٰذا اس کے خلاف جو تحریکیں چل رہی ہیں اس کے مقاصد میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کیا وجہ ہے. چونکہ عرب تو بالکل جناب فارغ ہو چکا ہے, وہاں سے کوئی آواز وغیرہ نہیں آ رہی, چونکہ انہوں نے پہلے ہی ان کو بابوں سے دور رکھا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ عرب شریف وغیرہ میں بابے وغیرہ نہیں ہے, تو آج دیکھیں کہ وہاں پر ان کے اندر وہ ایمانی حرارت نہیں ہے جو ایمانی حرارت آپ کے یہاں پائی جاتی ہے. ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب بھی حضور کی گستاخی ہوتی ہے معاذ اللہ, تو آپ بتائیں سب سے پاورفل آوازیں کہاں سے اٹھائی جاتی ہیں؟ عجم سے اٹھائی جاتی ہیں, پاکستان سے اٹھائی جاتی ہے, انڈیا سے اٹھائی جاتی ہے, بنگلہ دیش سے اٹھائی جاتی ہے, افغانستان سے اٹھائی جاتی ہے. یہ عجم ہے, تم کیوں نہیں اٹھاتے؟ تمہارے تو علاقے میں رسول آئے تھے, تو قریش وہیں تھے, مکہ وہیں تھا, جائے پیدائش سرکار کی وہیں ہے, تم کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آواز کیسے اٹھاتے کہ آواز اٹھانے والے جو اندر جذبات تھے وہ تو سرد کر دیے گئے, اور یہ سرد کیسے ہوئے؟ ان بابوں سے تعلق ٹوٹا تو ان کی آواز ہی سرد پڑ گئی. سمجھ آ رہی ہے کچھ بات؟ بابوں سے اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ عرب کے اندر جو بابے نہیں ہیں تو ان بابوں کے نہ ہونے کی وجہ سے نقصان کیا ہوا, اور آج ہمارے یہاں جو بابے ہیں تو ان کی وجہ سے اثر کیا پڑ رہا ہے کہ بڑے بڑے آپ کو مجاہدین, آپ مجھے بتائیں ممتاز قادری یہیں پر, غازی عبد القیوم, غازی عالم دین شہید, یہ کہاں پیدا ہوئے؟ یہ سارے کے سارے بڑے بڑے جو لوگ جنہوں نے گستاخان رسول کو تہ تیک کر دیا, اور یہ آج کی نہیں انگریزوں کے زمانے کی بات ہے, آپ کو یہیں سے ملیں گے نا. ان کے اندر یہ جذبات کیسے ہو, ان کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. یہ کیا باتیں کرتے تھے, یہ ججوں کے سامنے جا کر کیا بات کرتے تھے؟ جج کہنے لگے کہ بھائی تم نے توہین عدالت کی, تم توہین عدالت کر رہے ہو. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا کیس لیا, غازی عالم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ان سے کہا کہ تم ایک کام کرو, تم جھوٹ بول دو, کہو کہ میں ہوش و حواس میں نہیں تھا. تو کہا یہ کیسی بات آپ نے کر دی, یہ کیسے آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے موت ہے اور آپ سے بچنے کے آپ کو 100 ذرائع بتائے جا رہے ہیں کہ آپ بچ سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں کیوں بچوں؟ سبحان اللہ کہہ دیجئے. تو جج کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ تم سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی ہے, تو جج صاحب ہم سے توہین رسالت کیسے برداشت ہوگی؟ ہم تو برداشت نہیں کریں گے. یہی جذبہ تھا صحابہ کے اندر. صحابہ کرام یاد ہے عروہ بن مسعود آئے اور آنے کے بعد حضور کے داڑھی کو ہاتھ لگا رہے, مغیرہ بن شعبہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں زرا میں, جب ہاتھ لگا رہے رسول اللہ کے داڑھی کو تو کہا تلوار لی, کہا پیچھے ہٹ, ہاتھ نہ لگا میرے آقا کے داڑھی کو, خبردار ہو جا. مطلب اندازہ لگائیں. آپ سنیے گا دوستو, آپ کا دل ایمان آپ کا جو ہے باغ باغ ہو جائے گا. حضرت ام حبیبہ ام المومنین ہیں, باپ آ جائے کسی کا گھر پہ تو پھر انسان جو ہے اس کے لیے کتنی محبتیں اور کتنی شیفتگیاں جو ہے کر دیتا ہے. ابا جان آئے ہیں, اور لڑکیاں تو اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں. ابو سفیان اسلام قبول نہیں کیا, مکہ سے مدینے ملنے کے لیے آئے, اب وہ جناب اپنی بیٹی سے ملنے آئے ام حبیبہ سے. ام حبیبہ نے بستر بچھا ہوا تھا سرکار دو عالم کا, وہ بیٹھنا چاہے کہ رک جائیں, ٹھہر جائیں, باپ ہے باپ, محبتیں کتنی ہوتی ہیں, ٹھہر جائیں. بستر کو لپیٹ لیا, کہ یہ میرے آقا کا بستر ہے, مشرک نجس ہوتا ہے, ناپاک جو ہے وہ پاک بستر پر نہیں بیٹھ سکتا ہے. یہ محبتیں کیسے پیدا ہوئیں, یہ شیفتگیاں کیسے پیدا ہوئیں؟ یہ تعلق سے پیدا ہوئی نا. تو یہی قرآن کریم بیان کرا, تیاری رکھو, دل میں عشق مصطفیٰ رکھو. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں, میرے بچوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, آپ نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑ رکھنا ہے, آپ نے اپنا تعلق بابوں سے جوڑ رکھنا ہے, آپ نے اپنا تعلق علماء سے جوڑ رکھنا ہے. جب تک یہ کام کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ پھر گھبرانے کی بات, بولو گھبرانے کی بات نہیں ہے. آگے چلیے, درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. باطنی کردار تو بیان کر دیا مسلمانوں کا, خارجی کردار کیا ہے؟ باطنی کردار یہ ہے کہ آپ اندر سے بھروسہ رکھیں اللہ پر, آپ کا دل جو ہے ایمان جو ہے بڑھ جائے, جب اللہ کا نام لیا جائے, ذکر الہی ہو تو دل تڑپ جائے آپ کا, قرآن پڑھا جائے تو آپ کا ایمان بڑھنے لگے. یہ تو آپ کی باطنی کیفیت. ظاہری کیفیت کیا ہے؟ رکو نمبر 10 میں فرمایا, جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی اور مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, سبحان اللہ,
اسی طرح وہ انصار مدینہ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، ان کی مدد کی. ان سب مومنوں کو ایک دوسرے سے خوب محبت کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے اثار کرنا چاہیے. تو اب فرمایا کہ دیکھو تمہاری ظاہری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تم جہاد بھی کرو، مال خرچ بھی کرو اور مسلمانوں سے محبت بھی کرو. تمہاری باطنی کیفیت کے ساتھ تمہاری ظاہری کیفیت یہ ہونی چاہیے. سورہ توبہ شروع ہوئی. سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا مشرکین مکہ کے لیے ایک رسوا کن اعلان ہے. یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ چلیے اس والے رکوع کو ابھی رکھ کر کے میں رکوع نمبر 4 دیکھتا ہوں. اسلامی ریاست میں کفار کی حیثیت کیا ہونی چاہیے؟ رکوع نمبر 4 میں بیان کیا. کافر بھی رہتے ہیں ہر اسلامی ریاست کے اندر، ان کی حیثیت کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے ججوں کو یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ بھائی ان مائنورٹیز کے ساتھ جو ہے نا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. حالانکہ قادیانیوں کا جب مسئلہ آیا نا تو قادیانیوں کے مسئلے میں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ مظلوم بن جاتے ہیں فوراً قادیانی. اب یہ بھی مائنورٹی ہیں، کافر ہیں. قادیانی کیا ہے؟ کافر ہے. تو بھائی پہلے آپ نے سارے مسلمانوں کو کافر کہا ہے. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہ کہا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے. نہیں سمجھ رہے؟ پہلے تو تم نے کہا نا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے، تو تم نے تو سارے کے سارے مسلمانوں کو کافر کر دیا. اس وقت تم ظالم نہیں بنے جب تم سارے مسلمانوں کو کافر کہہ رہے تھے. اب جب اس کے برعکس کہا کہ یہ جھوٹا نبی ہے، اور جھوٹا نبی جو ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، اس کے پیروکار وہ کافر ہوتے ہیں. جب ہم نے پلٹ کر جواب دیا ان کو کہ تم کافر ہو، تو کہنے لگے دیکھو یہ ہمیں کافر بولتے ہیں. نہیں سمجھ رہے مسئلے کی نوعیت؟ سمجھ رہے ہو آپ؟ پہلے تم نے کافر کہا ہے، فتویٰ تم نے کافر کا دیا ہے کہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کیا کافر ہے. تم تو سب کو کافر بنا رہے ہو. اور ہم نے کہا کہ نہیں بھائی، بات مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلے کی نوعیت اور ہے کہ تیرا جو یہ آیا نا غلام مرزا، بابا، نالائق، جہنمی، یہ جو آیا ہے نا، حالت اس کی یہ کہ نفسیاتی مریض، اللہ معاف کرے تمہیں، اللہ عقل دے، کہ ہاتھ میں جناب جو ہے نا وہ ایک جیب کے اندر جو ہے وہ گڑ رکھتا تھا، گڑ چاٹتا رہتا تھا، اور ایک میں پتھر جو ہے رکھتا تھا جس سے استنجا کیا کرتا تھا. تو چلتے چلتے جناب اتنا بھلکڑ ہے انسان کہ جناب چلتے چلتے جناب اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں نے گڑ کون سا لینا ہے ہاتھ سے اور کون سے استنجا کا پتھر لینا. کبھی کبھی استنجا کا پتھر چاٹنے لگ جاتا تھا. ایسا نفسیاتی آدمی، اس کو آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ نبی. تو اللہ کے بندے، تیرا یہ جو غلام احمد قادیانی ہے یہ تو جھوٹا نبی، جھوٹا آدمی ہے، جھوٹا کذاب ہے، کذاب ہے. لہٰذا ہم نے جب اسے کذاب کہا تو تم نے کہا کہ آپ نے ہمارے مرزا کو کذاب کہہ دیا، ہمیں آپ کافر کہہ رہے ہیں. اب واویلا شروع ہو گیا. اب لبرلز کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بھائی یہ طبقہ کتنا مظلوم ہے، ان کو تبلیغ کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، اور یہ جناب کہتے ہیں کہ جناب یہ کافر ہیں، حالانکہ یہ لوگ تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور فلاں بھی کرتے ہیں. اب ان کے لیے محبتیں جو ظاہر کی جاتی ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ کو بھی تبلیغ کی اجازت دی جائے گی. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ سمجھیے گا ذرا توجہ سے. یہ بات یہاں روک کر کے میں سمجھانا چاہوں گا. کہا کہ اس رکوع میں فرمایا کہ مشرکین نجس ہے. کیا مشرکین کیا ہے؟ نجس ہے. ان کو حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت مت دو. اگر تمہیں مالی تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو اللہ ان قریب تمہیں غنی کر دے گا. مزید فرمایا کہ اہل کتاب سے بھی جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ چھوٹا بن کر رہنے اور اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے کو قبول کر لیں. اگر تم نے رہنا ہے اسلامی ریاست میں تو چھوٹا بن کر رہو. یہ ہے اسلامی ریاست میں کفار کی حیثیت. ہم کہتے تم بھی ہمارے ملک میں رہو لیکن ڈکلیئر تو کرو تم کافر ہو. نہیں سمجھ رہے؟ تم کہتے ہو کہ نہیں ہم مسلمان ہیں بھائی، کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. بات سنیے، اگر آپ کے ابا ڈکلیئر ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ میرا ابا ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں تیرا ابا ہوں، تو آپ اس کو مانیں گے یا آپ اس کو لگائیں گے؟ بھائی خبیث آدمی، میرا ابا تو یہ ہے. میں بلا تمثیل بات عرض کر رہا ہوں. جب ایک چیز بالکل واضح ہے اور کوئی آدمی آ کے دعویٰ کرے میں تیرا ابا ہوں، تو آپ بولیں گے میرا ابا تو بھائی وہ گھر پہ ہے، تو کون سا ابا آ گیا؟ ایسے ہی جناب بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں. نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور تیرا جو یہ قادیانی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو بھائی یہ نبی کہاں سے آ گیا؟ نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، کیسا بھی نبی نہیں آ سکتا. تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو آپ پہلے یہ طے کریں کہ آپ ہیں کون.
آپ کافر مان لیجئے، آپ کو سارے کے سارے وہ حقوق مل جائیں گے جو کافروں کے ہیں، رہیے آپ جزیہ دے کے رہیے، ٹیکس دے کر رہیے، ہم آپ کو رکھیں گے۔ ہم سے ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ہم نے ان کو غیر مسلم اقلیت تو قرار دے دیا، کس کو؟ ایک مسئلہ ہے، اقلیت کہہ کر بھی ہم نے ان کو تحفظ دے دیا ہے۔ اقلیت کے بھی تو کوئی رائٹس ہوتے ہیں نا، ان کے کوئی رائٹس نہیں ہونے چاہیے، مرتد ہیں یہ۔ اسلامی ریاست اس پر ایکشن لیتی، لیکن اسلامی ریاست جو بنی تھی وہ ایکشن کیا لیتی؟ وہ تو آج تک کے اپنے تمام کے تمام احکامات اسلامی نظام کے مطابق بنا ہی نہ سکے، وہ ایکشن کیا لیتی؟ چونکہ جب آپ اقلیت کہیں گے نا ان کو تو ان کے رائٹس ہوں گے، یہ رائٹس نہیں ہیں ان کے، یہ اقلیت کہاں سے آ گئے؟ یہ تو مرتد ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنے آپ کو اور پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج نبوت کو چھیننے کی کوشش کی ہے، تو ان کے خلاف تو سخت ایکشن ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کے ایکشن نہ ہوا، بلکہ آپ کے جج صاحبان جو ان کے لیے باقاعدہ بڑی بڑی بلند و بانگ دعوے کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخری رکوع میں عرض کرنا چاہوں گا، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ رکوع نمبر 8 میں فرمایا سورہ توبہ میں گستاخ رسول کو بدترین عذاب دیا جائے گا۔ 8ویں رکوع میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے، منافقین کی مذمت بیان کی، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نرے کان ہی کان ہیں، یعنی بس یہ ہر ایک کی بات سنتے رہتے ہیں، ان میں فہم کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ منافقین کے آپ دیکھیں کہ ہرزہ صلاحیاں دیکھیں، ہمارے ہر جھوٹے عذر کو قبول کر لیتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ رسول اللہ فہم و فراست کے بلند ترین مقام کے حامل ہیں، ان کو مروت ہے کہ جھوٹے عذر سنتے ہیں، لیکن اگر کسی کو شرمندہ نہیں کرتے اور ہر عذر قبول کر لیتے ہیں، البتہ اگر یہ منافقین اپنی گستاخیوں سے باز نہ آئے تو ان قریب بدترین عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ اور آگے ذکر کیا جائے گا کہ جہاں بھی گستاخ رسول ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہوا کوئی ملے تو کہا کہ اس کا سر قلم سے، سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غیظ و غضب کو بیان کرتے ہوئے سورہ لہب نازل فرمائی تھی، جس نے صرف ایک لفظ کہا تھا، اے محمد تم نے ہمیں اس لیے بلایا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ لفظ دیکھیے کہ ایک لفظ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اللہ نے آسمان سے سورہ مبارکہ نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی کہ گستاخ رسول کے لیے مسلمان جواب نہیں دے گا، رب کائنات آسمان سے قرآن نازل فرما کر کہتا ہے رب کائنات اس کا جواب دے گا۔ تو کہتا ہے کہ محمد کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بات سمجھ آئی بات آپ کے؟ تو مسئلے کی حساسیت کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قطعاً برداشت نہیں کرتا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی جائے اور آپ جواب نہ دیں۔ خاموش بیٹھنا یہ مسلمانوں کا وتیرہ کبھی بھی نہیں رہا۔ لہٰذا یہ دونوں سورہ مبارکہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کفار کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ ایک میں سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہے اور پھر آخر میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور یہاں غزوہ تبوک جو ہے یہ بیان کیا کہ غزوہ تبوک دراصل آپ کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا۔ رکوع کا آخر میں بشارت دی گئی کہ ایسے مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلے اور مال و جان سے جہاد کرتے رہے۔ ان کے لیے ایسے باغات آراستہ کیے گئے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں ان مومنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب ذوالجلال، آج درس قرآن کا جو خلاصہ سنا ہے ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس درس قرآن کے خلاصے میں جو غور و فکر اور تدبر کرنے کا جو نے حکم دیا ہے، اے رب ذوالجلال ہمیں یہ عبادت بھی بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے تنہائیوں میں، خلوتوں میں اے اللہ ہمیں تیرے کائنات میں غور و فکر، تیرے محبوب علیہ السلام کی شان میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری تخلیقات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔